حافظ محمد عمر خصوصی ثانی کے جو طالب علم ہیں، میں ان کو آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات پر روشنی ڈالنے کے لیے آواز دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ: منتظر چشم بھی ہے، دل بھی ہے، جان بھی ہے، منتظر چشم بھی ہے، دل بھی ہے، جان بھی ہے، آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے اور ارمان بھی ہے۔ موصوف ڈائس پر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ قابل قدر سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا اس کی تاریخ ہندوستانی مسلمانوں کی للکار اور فریاد سے لبریز ہے۔ اس کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو ہے، ہر پہلو درد و عالم کا ایک مستقل باب رکھتا ہے۔ آج کا میرا موضوع دور حاضر کا ایک اہم حساس موضوع ہے، اس کی ایک درد بری داستان ہے۔ یہ موضوع مجھے ایک طرف گجرات کے بے گناہ معصوم جانوں کی یاد تازہ کراتا ہے تو دوسری جگہ پوچھتا ہے کہ ہماری بابری مسجد شہید کر دی گئی، ہماری نظروں کے سامنے قرآن کو جلا دیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے معصوم بچوں کا نظر آتش کیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، بے گناہ نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ موضوع ہماری نظر ملک اور ملک کی تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کو اس ملک کے پرآشوب حالات کی سیر کراتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کسی سال کا جائزہ لیں، آپ کو سینکڑوں ایسی خبریں ملیں گی جس میں مسلمانوں کی عزت کی دھجیاں اڑا دی گئی، مسلمانوں کے ارمانوں کا گلا گھونٹا گیا، مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے نئے نئے قوانین کو نافذ کیا گیا، مسلمانوں کے ووٹوں کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ ایسے پرآشوب حالات میں جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے تو ایک طرف قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ذریعے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، تو دوسری طرف وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی کی ترغیب دیتا ہے۔ قابل قدر سامعین، کیا تم بھول گئے اسی آزادی کے خاطر دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر ترک کے درختوں پر ہمارے علماء کرام کی گردنیں لٹکا دی گئی؟ کیا تم بھول گئے اسی آزادی کے خاطر ہمارے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا؟ کیا تم نے خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نذیر کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا را مسلمانوں، یہ وقت اپنی تاریخ کو لکھنے کا نہیں، اپنی تاریخ کو دہرانے کا ہے۔ اسی لیے اپنے اندر اتحاد و اتفاق کے لافانی جذبے کو فروغ دو، متحد ہو جاؤ، اپنے اندر اتفاق پیدا کرو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔ اپنے وقت سے پہلے اس ظلم و بربریت کے سیلے روا پر قدغن نہ لگانا۔ اگر اپنے حالات کی نزاکت کو محسوس نہ کیا اور اسلام پر چلنے والی ہواؤں کا جواب نہ دیا اور اسلام پر ہونے والی پیہم یا یلغاروں کا مقابلہ نہ کیا تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں کہ سمرقند اور بخارا کے مسلمانوں کی تاریخ ہم پر دہرائی جائے اور وہ ظلم لوٹایا جائے جو بوسنیا اور فلسطین نے دیکھا۔ آخر میں ایک شعر کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ سکے تجھ سے ایسی تو بازی بن جا، توڑنے والے بنائیں گے خود مسجدیں اپنی، توڑنے والے بنائیں گے خود اپنے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔